بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے جان عالم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پس جس نے توڑ دیا اس بیعت کو تو اس کے توڑنے کا وبال اسی کی ذات پر ہوگا، اور جس نے ایفا کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو وہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ان قریب آپ سے عرض کریں گے وہ دیہاتی جو پیچھے پر چھوڑ گئے تھے، ہمیں بہت مشغول رکھا ہمارے مالوں اہل عیال نے، پس ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ اے حبیب، یہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ یہ تھی سورہ فتح کی چند آیتیں۔ پارہ نمبر 26 پڑھتے ہیں ہم تفسیر کی طرف۔ تو آج کل ہم کسی ولی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور وہ اسی سنت کا اتباع ہے۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یعنی فقیر کہتا ہے کہ اس آیت سے بیعت کی سنت اور مشاہد کبار سے اکتسابی فیض ثابت ہوتا ہے۔ وہ مشاہد جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتب ارشاد کے مقام پر فائز کیا اور وہ اس طرح کے علمی تجلی سے ترقی دے کر انہیں مشاہدہ کی تجلی تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، یعنی کہ ترجمہ، ان دونوں نے کہا کہ ایک روز ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں کوئی بیگانہ اہل کتاب تو نہیں؟ بیگانہ یعنی اہل کتاب تو نہیں؟ ہم نے نفی میں جواب دیا، ارشاد ہوا، دروازہ بند کر دو اور اپنے ہاتھ بلند کرو اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ایک گھڑی ہم نے اپنے ہاتھوں کو بلند رکھا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نیچے کیا اور گویا ہوئے، الحمدللہ، اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے اس کلمہ کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اس کلمہ کا حکم دیا، اور میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جو اس کلمہ پر پکا رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ نے اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی تو اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، اے فرزندان اسلام، تمہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو معاف فرما دیا۔ اس قسم کی متعدد صحیح روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے بیعت لیا کرتے تھے اور مستورات کو بھی اس شرف سے مشرف فرماتے۔ لیکن ان کی بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ پانی کے ایک پیالہ میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک رکھتے، اس کے بعد ان کو اس پیالہ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبیہ کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر کے جس نے بیعت کو توڑ دیا اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اس بیعت کو پورا کیا وہ اس عہد کو ایفا کیا، اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا، یعنی وہ جنت میں اقامت گزین ہوں گے اور اس میں انہیں ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا جن کو کسی آنکھ نے آج تک دنیا میں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں وہ کھٹکی، یعنی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ جن نفوس قدسیہ نے اس درخت کے نیچے بیعت کی شہادت حاصل کی، ان میں سے کسی نے اس بیعت کو نہیں توڑا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی ہم نے اس درخت کے نیچے اس بات پر اللہ کے رسول سے بیعت کی کہ ہم جان دے دیں گے لیکن رائے فرار اختیار نہیں کریں گے، پس ہم میں سے کسی نے اس بیعت کو نہیں توڑا بجز جد بن قیس کہ وہ در حقیقت منافق تھا، اور جب مسلمان بیعت کر رہے تھے تو وہ اپنے اونٹ کے بغل میں چھپا بیٹھا تھا۔ اگلی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر مکہ کی تیاری شروع کی تو مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں جو قبائل آباد تھے جو اکثر اسلام سے اپنے وفاداری کا اظہار کیا کرتے تھے، ان کو دعوت دی گئی، وہ بھی اس سفر میں ہمراہ چلیں۔ یہ قوی اندیشہ تھا کہ کفار مکہ شرارت سے باز نہیں آئیں گے، اگر مسلمانوں کی جمعیت زیادہ ہوگی تو وہ ہر قسم کی حباست سے باز رہیں گے۔ قبائل نے سوچا کہ اس سفر میں شرکت تو موت کے منہ میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے۔ اہل مکہ جن کی جنگی مہارت اور شجاعت مسلم ہے، جن کی قوت کا یہ عالم ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو چکی ہیں، اور مسلمان خندق کھود کر صرف دفاعی
جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اگر مسلمان احرام کی حالت میں ان کے گھروں میں جائیں گے تو وہ ان کی تکا بوٹی کر ڈالیں گے۔ صرف قریش سے ہی مقابلہ نہ ہوگا بلکہ ثقیف، کنانہ اور دیگر قبائل جو مکہ کے ارد گرد آباد ہیں وہ بھی قریش کی مدد کے لیے نکل آئیں گے۔ ان حالات میں یہ لوگ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ لیت و لیل میں وقت گزار دیا۔ صرف 1400 جان باز اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں نتائج سے بے پرواہ ہو کر عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ روانہ ہوئے۔ منافقین کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہیں یقین تھا کہ ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہیں آئے گا۔ مکہ کے جنگجو ان سب کو تہہ تہہ کر دیں گے۔ اس طرح اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گا۔ لیکن جب ان کی توقعات، پیش گوئیاں اور اندازوں کے بالکل برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کارواں ایک عظیم صلح کر کے مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوا تو ان سب میں کھلبلی مچ گئی۔ جن کی تباہی کی خبر سننے کے لیے وہ ہر لحظہ گوش و بر آواز تھے وہ تو بعافیت واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اب طرح طرح کے بہانے سوچنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی مطلع فرما دیا کہ اے محبوب، جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو بعد یہ نشین قبائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی عدم شمولیت کے لیے طرح طرح کی عذر بیان کریں گے۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ، ہم تو دل و جان سے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار تھے، لیکن ہمارے مال اور اہل و عیال کی حفاظت کا ہم کوئی انتظام نہ کر سکے، انہیں یوں ہی چھوڑ کر کیسے چلے جاتے؟ پھر بھی ہم اس فروگزاشت پر بڑے نادم ہیں، ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا، اگر ان کی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ ہوتی یا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا یا اس پر انہیں پشیمانی اور قلق ہوتا تو کوئی بات بھی نہ تھی۔ وہ تو محض بہانہ سازی کر رہے ہیں اور نہ ان کی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ تھی اور نہ ہی ان کی اپنی اس نازیبا حرکت پر کوئی ندامت اور نہ ہی وہ حضور کی استغفار پر کوئی اہمیت دیتے تھے۔ وہ تو محض بہانہ سازی سے کام لے رہے تھے اور اپنے منافقت ایک دوسرے کے روپ میں ظاہر کر رہے تھے۔ ایسے نہ ہزاروں کے لیے نہ استغفار کی ضرورت ہے اور نہ اب مزید پردہ پوشی کی ضرورت ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رکیے ذرا ایک حدیث بھی سنتے جائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ نمبر 1، علم کا بھوکا علم سے کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، دنیا کا بھوکا دنیا سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔